بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی علم الانسان ما لم يعلم رب زدنی علما۔ حضرات گرامی، آپ حضرات کے سامنے سلسلہ گفتگو یہ چل رہا تھا کہ کچھ حضرات تو میدان قیامت میں آخرت میں کامیاب ہونے والے ہوں گے، ان کو تو اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ خوشحال زندگی عنایت فرما دے گا، اور کچھ حضرات ایسے ہوں گے کہ جو کفر پر مرے، شرک اور نفاق پر مرے، اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے جہنم کے فیصلے فرما چکے گا۔ یہاں آج کے درس میں پچھلے درس کی ایک کڑی آپ حضرات کے سامنے جوڑنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ نامہ اعمال جب بائیں ہاتھ میں چلا جائے گا، اللہم احفظنا، تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرمائے گا، کیا فرمائے گا کہ تم اس کو یعنی جہنمی کو پکڑ لو، میرے نافرمان کو پکڑ لو۔ یہاں یہ بات بھی قابل وضاحت ہے کہ جب کسی انسان کے واسطے جہنم میں، دوزخ میں جانے کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو وہ چاہے گا کہ میں بھاگوں، ادھر چھپوں ادھر چھپوں، ادھر جاؤں ادھر جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالی نے 22ویں پارے میں یہ بات بھی کھول دی، وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، ارے بھائی اس کو تو وہی پکڑ لیا جائے گا ہاتھوں ہاتھ، 2 قدم جانے کی اس کو اجازت نہیں ہوگی۔ تناوش، بھاگنے کا کئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ اللہ پاک نے 29ویں پارے میں جو آج کل چل رہا ہے آپ حضرات کے سامنے، اس میں سورہ قیامہ کے اندر بھی یہ بات فرما دی، یقول الانسان یومئذ این المفر، اس کو مت دیکھو بیٹے، مجھے دیکھو، یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان یہ کہے گا کہ ہے کوئی بھاگنے کی جگہ؟ استفہام انکاری ہے کہ ہرگز نہیں، تم دنیا کے اندر بھاگتے تھے قرآن مجید سے، اور بھاگتے تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیمات سے، اور نصیحت کرنے والے ناصح نے تم کو نصیحت بھی کی، خیر خواہی کا کام انجام دیا، لیکن تم تو بھاگتے تھے، طبیعت دین سے اچاٹ ہوتی تھی، قبر کے تذکرے سے طبیعت اچاٹ ہوتی تھی، دنیاوی زندگانی میں بڑے مست تھے، رات اور دن پیسہ اور مال کمانے کے چکر میں تھے، رات اور دن مال کی جانب رغبت رکھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات سے بھاگتے تھے، اور پھر جو بزرگان دین تھے، علماء، صلحاء، اتقیاء، اولیاء کرام، اعمال صالحہ کرنے والے، ان کو برا بھلا بھی کہتے تھے۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں آدمی خود عمل نہ کرے اور دوسرے کو برا نہیں کہے، یہاں تک تو نجات کا موقع ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے حقوق کو معاف فرما دے گا۔ لیکن ساتھ میں اگر کوئی آدمی خود بھی نیک اعمال نہیں کرتا اور نیک اعمال کرنے والوں کو برا کہتا ہے، یا نیک اعمال کرنے والوں کا مذاق اڑاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں لازمی پکڑ ہے، کیونکہ اب اللہ تبارک و تعالی کا تعلق اور اس کا حق تو تھا ہی اس سے متعلق، پر بندے کا حق بھی اس سے متعلق ہو گیا۔ کسی کو شریعت میں اجازت نہیں دی گئی کہ خواہ آدمی اس کو برا بھلا کہے، شریعت میں تو ہمارے یہاں یہ تعلیم دی گئی کہ بھئی اپنے عیبوں پر نظر رکھو، اپنی برائیوں پر نظر رکھو،
اور یہ کہ میری وہاں پر نجات ہو جائے گی کہ نہیں۔ درمیان میں ایک بات بتلاتا چلوں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت مشہور صحابی گزرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابو ذر غفاری، یہ ابو ذر غفاری ان کا نام ہے جندب۔ ابو ذر کا نام تو سینکڑوں مرتبہ سنا، لیکن اصل نام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ جندب ان کا نام تھا اور ابو ذر ان کی کنیت تھی۔ وہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے راستے پر گزر رہے تھے تو ایک دشمن اسلام کو ان کے منہ پر، ابو ذر غفاری کے منہ پر ان کو سڑی سڑی گالیاں بکیں بے انتہا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اچھے برے لوگ ہر زمانے کے اندر ہوتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کتنے منافقین کیا کیا کارروائیاں کرتے تھے۔ بھائی سرکار کو کیا نہیں کہا گیا، مجنون پاگل بھی کہا گیا، جادوگر ساحر بھی کہا گیا، شاعر بھی کہا گیا، اپنی طرف سے کلام بنانے والا، مختلق کے معنی اپنی طرف سے کلام گھڑنے والا، یہ بھی کہا گیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سکوت اختیار فرمایا۔ ان کو یقین تھا کہ میرا محافظ تو اللہ ہے، اور اللہ جب محافظ ہو جاتا ہے تو کوئی مائی کا لال اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، سگا بھائی ہو، سگی بہنیں ہو، سگا چاچا ہو، سگا ماما ہو۔ کیونکہ اب چھتری، امبریلا جو ہے، امبریلا وہ اللہ کی ہے، امبریلا آف گاڈ، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی چھتری اس کے سر پر ہے، چلتی اللہ کی ہے۔ تو سینکڑوں مرتبہ یہ بار بار بات آتی ہے، اس لیے آتی کہ یہ بات تازہ رہے، مخلوق کے نہیں چلا کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سکہ سکہ رائج الوقت ہے۔ لہذا ابو ذر غفاری نے وہ سڑی سڑی گالیاں سنی، کوئی ان کا ہمدرد بھی ساتھ تھا۔ اس نے کہا کہ حضور آپ نے اس کی گالیوں کا کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے سکوت اور خاموشی اختیار کی، آپ سائلنٹ رہے۔ ابو ذر غفاری نے بہت اچھی بات فرمائی، بہت ہی عمدہ بات ارشاد فرمائی، اور وہ بات یہ کہ اگر میں اللہ کی نگاہ میں جنتی ہوں، توجہ یہ بہت گہری بات ہے، اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں جنتی ہوں، وہ بہتر جانتا ہے کہ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں، کس کو خوشحالی نصیب ہوگی اور کس کو بدحالی نصیب ہوگی، کس کی دنیا میں خوشحال بڑھیا زندگی گزرے گی اور کس کی موت بڑھیا آئے گی، اور کون کلمہ شہادت پر اس دنیا سے جائے گا، اور قبر میں کیا حالات پیش آئیں گے، سب اللہ کو معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ تو فرمایا کہ اگر میں باری تعالیٰ کی نگاہ میں جنتی ہوں تو اس کی گالم گلوچ سے مجھے کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں، کیونکہ میں تو جنت میں جاؤں گا۔ اور اگر میرے لیے اللہ نے فیصلہ جہنم کا کر دیا ہے، دوزخ کا کر دیا ہے، تو میں اس سے زیادہ سڑی گالیاں کھانے کا حقدار ہوں۔ کیا بڑھیا بات فرمائی، کیا بڑھیا بات فرمائی، بات کو ختم کر دیا۔ اگر جنتی ہوں تو اس کی گالیوں سے مجھے کوئی فرق پڑنے والا ہے نہیں، اور اگر جہنمی ہوں اللہ کی نگاہ میں تو میں اس سے زیادہ سڑی گالیاں کھانے کا حقدار ہوں۔ بات کو بالکل بیلنس کر دیا، شر کو مٹا دیا، فتنے کو مٹا دیا۔ چنانچہ یہ جب جہنمی سوچے گا کہ بھاگوں تو قرآن کا 22واں پارہ بتاتا ہے کہ فرشتے فوراً پکڑ لیں گے، وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر طرح طرح کی بدتمیزی باتیں بولتا تھا، کبھی قرآن کو برا کہہ دیا، کبھی صحابہ کو برا کہہ دیا، کبھی اولیاء کرام کو برا کہہ دیا، کبھی علماء کو برا کہہ دیا، کبھی کسی محلے والے کو برا کہہ دیا، کبھی پڑوسی کو برا کہہ دیا۔
تو ایک وتیرہ تھا اس کا. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ. تو فرشتوں سے اللہ فرمائے گا فوراً خُذُوهُ، پکڑ لو اس کو. فَغُلُّوهُ، پھر اس کو بیڑیاں پہنا دو. دیکھو ہتھ کڑی تو لگتی ہے ہاتھ میں اور بیڑیاں لگتی ہیں پیروں میں. جیل کے اندر یا جیل سے باہر بعض مرتبہ آدمی کو ہتھ کڑی بھی لگتی ہے اور بیڑیاں بھی پہنائی جاتی ہیں، لوہے کی ہوتی ہیں. چلنا پھرنا اس کا دشوار ہوتا ہے. قرآن کریم کا پارہ 29 نمبر پارہ جو ہے سورہ دہر کا پہلا رکوع، اس میں اللہ نے فرمایا ہے اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا. ہم نے اس کے لیے، اس نافرمان کے لیے زنجیریں تیار کر رکھی ہیں. زنجیر یا زنجیریں؟ زنجیریں، پلورل، سنگلر نہیں، بہو وچن، ایک وچن نہیں. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا. زنجیریں، بیڑیاں اور ہتھ کڑیاں. دیکھو اگر اللہ تبارک و تعالی کسی دوستی آدمی کو کچھ بھی نہ پہنائے، نہ ہتھ کڑی، نہ جناب بیڑیاں، نہ زنجیریں، تو خود جہنم میں جانا ہی کتنا تکلیف دہ عمل ہے. وہاں تو کیا ہوگا؟ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں. یہ بیان بھی سننا چاہیے جہاں رحمت کے واقعات آپ سنتے ہیں. یہ جو جیل خانہ اللہ نے بنایا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنایا، 1-2 مہینے 1-2 سال کے واسطے نہیں. یہ بھی سننا چاہیے جہنم کا تذکرہ سننے سے آدمی گناہوں سے رکتا ہے، اور جنت کا تذکرہ سننے سے، اللہ کی رحمت کا تذکرہ سننے سے نیکیوں کی طرف پیش قدمی کرتا ہے. لہذا جب گناہ سے رکیں گے تبھی تو نیک کام کریں گے. اور اگر کچھ نیک کام کرتے رہے اور کچھ جہنم والے کام کرتے رہے تو یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے خالص دودھ میں کسی نے پانی ملا دیا. وہ خالص دودھ نہیں ہے، آپ نے گناہوں کی آمیزش اس کے اندر کر دی، وہ عمل بال پاک صاف نہیں رہا. اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا ان لوگوں پر واقعی جو توبہ کر چکے، پکی سچی توبہ، اور پھر نیک کام کے اندر مشغول ہو گئے. یہ زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. مایوس نہیں ہونا چاہیے. بڑے سے بڑے ڈاکو کو اللہ تعالیٰ توفیق عمل دے دیتا ہے. کرشمہ ہے اللہ کا، جس کو چاہے وہ اپنا بنا لے، جس کی جانب جناب رغبت کر لے. یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے. اس کو بولتے ہیں جذب. کیا مطلب جذب کا؟ جیم زال با. جذب کا مطلب ہے اللہ کا بندے کو اپنی طرف کھینچ لینا کہ کہاں جا رہا ہے؟ تجھے تو ہم نے جنت کے واسطے پیدا کیا ہے، ہمارا تو تیرے حق میں یہ فیصلہ ہو چکا، اور تو ان اچھے اعمال سے بھاگ رہا ہے. ادھر آ. جیسے ماں باپ چاہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے اچھا انجام، اچھی بات. استاد چاہتا ہے کہ میرا اسٹوڈنٹ، میرا جو ودیارتھی ہے، میرا جو شاگرد ہے وہ بڑھیا بنے. تو اگر کسی دن نہیں آتا پڑھنے کے لیے تو استاد دکھوا لیتا ہے، چاہتا ہے اندر سے. ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ. چنانچہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک جہنم میں جانا ہی مستقل وبال جان ہے. کوئی چیز پہنائی جائے یا نہ پہنائی جائے. اب آگ بھی جل رہی ہے، تمام عذاب کے تمام چیزیں، شکلیں موجود ہیں، ادھر سے بیڑیاں بھی ہیں. آپ کو معلوم ہے، یہ بات یاد رکھیں، قرآن کا 18واں پارہ ہم کو بتاتا ہے، سورہ فرقان کا 2 رکوع. اس میں
اللہ عز و جل نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جہنمی جو ہوگا جس کا انتقال کفر پر ہوگا، جس کا انتقال کفر پر ہوگا، شرک پر، نفاق پر، زندقے پر، دہریت پر ہوگا، اس کو تو بہت تنگ جگہ دی جائے گی جہنم کے اندر۔ اللہم احفظنا، اللہم احفظنا کا مطلب ہے اللہ ہماری حفاظت فرما، اس پہ آمین کہنا چاہیے۔ اذا القوا منها مکانا ضیقا مقرنین دعوا ہنالک ثبورا۔ اللہ فرماتا ہے اس میں کہ جب ان کو تنگ جگہ میں ڈالا جائے گا، مقرنین ہتھکڑیاں پہنے ہوئے ہوں گے، تو شکل کیا بنے گی؟ بالکل ایسی ہوگی جیسے ہم نماز میں رکوع کرتے ہیں۔ ہر جہنمی جو کفر پر مرا وہ ایسا ہوگا کہ جیسے ہم رکوع میں جھکتے ہیں، کھڑے ہونے کی اجازت نہیں، کیونکہ اگر کھڑا ہوگا تو جس بند کوٹری کے اندر اس کو ڈالا جائے گا چھت اڑے گی، چھت اڑے گی، سر پھوٹے گا، اور دائیں اور بائیں بھی کوئی اس کے لیے گنجائش نہیں ہوگی، جیسے ہمارے یہاں جانوروں کے ساتھ کرتے ہیں نا، جو مشین کا گوشت کاٹا جاتا ہے، اس کو تنگ جگہ میں بھینس کو داخل کر دیتے ہیں، شاید آپ نے بھی سنا ہوگا، نہ بیچاری بھینس آگے بڑھ سکتی، نہ پیچھے، نہ دائیں اور نہ بائیں، اور اس کو پھانس دیتے ہیں۔ یہ جانور پر بہت بڑا ظلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قسم بخدا مسلمانوں جانوروں کے بھی حقوق بیان فرمائے، پرندوں کے حقوق بیان فرمائے۔ ایک صحابی گھونسلے میں سے بچوں کو اٹھا کر لے آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی اطلاع میں فرمایا گھونسلے میں بچے چھوڑ کر آؤ، اس کی ماں پریشان ہوگی، چڑیا جو ہے وہ پریشان ہوگی۔ پرندے کو بھی ہمارے یہاں تکلیف دینا جائز نہیں، چہجائے کے جانور تو بالکل ایسی شکل ہوگی جیسے رکوع، نہ ادھر نہ ادھر، کھڑا ہوگا تو سر پھوٹے گا، اب کیا کرے گا؟ بعض مرتبہ گھٹنوں کے بل بیٹھنا چاہے گا، لیکن یہ جو بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں ٹانگوں کے اندر، پیروں کے اندر، یہ بیٹھنے نہیں دیں گی۔ اللہم احفظنا۔ اذا القوا منها مکانا ضیقا مقرنین، پھر کیا کرے گا وہ؟ دعوا ہنالک ثبورا، وہ موت موت پکارے گا۔ وہ اس سے پہلے سبق میں گزر چکا کہ وہ کہتا تھا کہ یار جو موت دنیا میں آئی تھی بس یار وہ آ جاتی، میرا کام تمام ہو گیا تھا، خامخواہ اللہ نے دوبارہ پیدا کر دیا، مصیبت آ گئی میرے اوپر۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، چنانچہ وہ بیٹھنا بھی چاہے گا تو بیٹھ نہیں پائے گا، اب نہ کھڑے چین ہے نہ بیٹھے، اور کھانا مانگتا ہے۔ تو سورہ مزمل کا پہلا رکوع ہم کو بتاتا ہے ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما، ایسا کھانا دیا جائے گا نہ اگلے چین اور نہ نگلے چین، یہاں اڑ جائے گا۔ اللہم احفظنا۔ وطعاما ذا غصہ، غصۃ عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، بھائی فلاں کو تو یار بہت غصہ آتا ہے۔ غصہ اصل میں ہر ایسی چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو تکلیف میں ڈال دے، انسان کو۔ اب دیکھیے نا، اگر کھاتے وقت مچھلی کا کانٹا کسی کے حلق میں چبھ جائے تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو غصہ رکاوٹ پیدا کرتا ہے خوشحالی کے لیے، غصہ رکاوٹ پیدا کرتا ہے پروگریس کے لیے، کوئی انتی نہیں کر پاتا غصیل آدمی۔ اصول پر کاربند رہنا یہ الگ چیز ہے، اور بات بات پر غصہ کرنا یہ الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہے۔
حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ کے بارے میں تو پوری دنیا میں مشہور ہے کہ بھائی بہت غصہ کرتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا میں غصہ کرنے کا عادی نہیں، جو میرے قریب رہتا ہے وہ میری عادت کو جانتا ہے. میں اصول کا پکا ہوں. اصول کا ہاں، غصہ نہیں، بیجا غصہ نہیں. جا غصہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، بیجا غصہ نہیں بلکہ جا غصہ. جو موقع پر ہو. میں پونا کے اندر تھا تو ایک صاحب آ کر کہنے لگے بھائی ہمارے بھائی کو بہت غصہ ہے. پونا مہاراشٹر کا واقعہ اپنا سنا رہا ہوں. آپ دعا کر دیں کہ ان کا غصہ ختم ہو جائے. میں نے کہا اگر کہیں غصہ آنے کی ضرورت پیش آ گئی اور غصہ بالکل ختم کر دیا تو پھر کیا کرو گے؟ کہاں سے پیدا کرو گے اس کو؟ یاد رکھو شر کا مادہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آپ کے اندر لگایا. یہ شر کا مادہ، گناہ کا مادہ مغلوب تو ہو سکتا ہے، کم تو ہو سکتا ہے، لیکن بالکل ختم یہ تو مرتے وقت تک چلے گا. خیر اور شر کی لڑائی، حق اور باطل کی لڑائی. تو یہ مت سوچیو کہ یار یہ گناہ کا مادہ ہی ختم ہو جائے، نہ، یہ تو اللہ نے امتحان کے لیے لگایا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا غصہ فرمایا. قبیلہ رعل، قبیلہ زکوان، ان پر آپ نے ایک ایک مہینے بددعا فرمائی چونکہ یہ بدتمیز بہت تھے. قبیلہ رعل اور قبیلہ زکوان. امام بخاری نے اس کا تذکرہ کیا بخاری شریف میں. فجر کی نماز میں آپ قنوت پڑھتے تھے، قنوت نازلہ. پانی دینا بیٹا. قنوت نازلہ بن گئے. یہاں تک کہ شریعت کے اعمال پر عمل کرنا بھی مشکل ہو جائے اور مسلمان بہت پریشان ہو جائیں تو ایسی شکل میں فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھنا مشروع ہے. امام صاحب قنوت نازلہ پڑھیں گے، جب رکیں گے تو پیچھے مقتدی آہستہ آمین کہے گا، زور سے نہیں، آہستہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اب دنیا جہان کے اندر جب مسلمانوں کے اوپر بدحالی آ جاتی ہے اور غیر مسلم بھائی پریشان کرتے ہیں، اس وقت میں اجتماعی طور سے ہر مسجد میں فجر کی نماز میں دوسری رکعت رکوع سے اٹھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے. کائے کے لیے؟ مصیبت لانے کے لیے، مصیبت ختم کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے. وہ یہ ہے اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب للدعوات. اللہم اہلک الکفرۃ والمبتدعۃ والمشرکین. اللہم شتت شملهم ومزق جمعهم ودمر دیارهم وفک ایدیہم وارجلہم ونکس اعلامہم. اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر. پھر امام صاحب کیا کریں گے؟ جہاں جہاں امام صاحب نے سانس توڑا ہے مقتدی کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے مقتدی؟ آمین، آہستہ. پھر جب اس سے فارغ ہو جائیں گے تو سجدے میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہیں گے. پھر باقی نماز ویسے ہی پڑھی جائے گی.
یہ قنوت نازلہ، نازلہ کے معنی ہے مصیبت، اس کی جماعتی نوازل، مصیبت کو رفع کرنے کے لیے. تو بھائی جا غصہ تو کس نے کیا؟ نبی کریم حضور علیہ السلام نے کیا. ہاں بے جا غصہ جو ہے وہ شریعت میں حرام ہے، دین کی خاطر غصہ ہو کوئی حرج کی بات نہیں. ایک آدمی دین کی وجہ سے اپنا دین بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے کسی سے قطع تعلق کر رہا ہے، وہ جائز ہے. سنا ہوگا آپ نے کہ 3 دن سے زیادہ بول چال بند نہیں رکھنی چاہیے. سنا؟ یہ دنیا کی خاطر مراد ہے. دین کی خاطر ایک آدمی نیک ہے، دوسرا آدمی اس کو گالم گلوچ کرتا ہے، دوسرا آدمی اس کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آتا ہے. ایسے وقت میں بری صحبت سے بچنے کے لیے اگر قطع تعلق کرے گا اللہ کے لیے جائز ہے. اس کو بولتے ہیں البغض فی اللہ. کیا بولتے ہیں؟ اللہ کے لیے ناراض ہونا. اس میں سگا بھائی بھی ہو سکتا ہے، سگی بہن بھی ہو سکتی ہے، کوئی دوسرا آدمی بھی ہو سکتا ہے. الحب فی اللہ، اللہ ہی کے لیے محبت کرنا اور اللہ ہی کے لیے نفرت کرنا، دونوں شعبے ہیں شریعت کے اندر. لیکن اس میں شرط یہی ہے کہ اپنا ایمان بچائے، کہ اس کی صحبت میں جاؤں گا تو میں بھی برا بن جاؤں گا، ہٹے وہاں سے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے آپ کسی مجلس کے اندر گئے، وہاں جانے کے بعد آپ نے محسوس کیا کہ یار یہ تو بولنے والا فلاں کی غیبت کر رہا ہے، فلاں کی غیبت کر رہا ہے، فلاں کو برا بھلا کر رہا ہے. تو اب اگر طاقت ہے آپ کے اندر تو اس کو منع کر دو، غیبت نہ کرو، کسی کو پیٹھ پیچھے برا مت کہو، یہ کام آپ غلط کر رہے ہیں. اگر آپ کے اندر پاور ہے، طاقت ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی بات مان لے گا اور رک جائے گا تو منع کر دو. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری بات کو نہیں مانے گا اور میرے کہنے سے یہ غیبت سے رکے گا نہیں، تو شریعت نے اس کا حل دیا کہ وہاں سے خود اٹھ جاؤ، وہاں سے اس کو کرنے دو. کیونکہ آپ کے اندر اب پاور نہیں، آپ اس سے لڑیں گے نہیں، آپ خود وہاں سے اٹھ جائیں. یہ قرآن کے 5ویں پارے میں بھی ہے اور 7ویں پارے میں بھی ہے. اللہ نے کھلے طور سے ارشاد فرما دیا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. مت بیٹھنا ان شیطانوں کے پاس یہاں تک کہ یہ کسی اور بات میں لگ جائیں تو بیٹھنے کی گنجائش ہے. اللہ نے منع فرما دیا 5ویں پارے میں بھی اور 7ویں پارے میں بھی. چنانچہ میں آج یہ کر رہا تھا خذوہ، اس کو پکڑ لو، بیڑیاں ڈال دو اس کے پیروں میں. اچھا جی، خذوہ اس کو پکڑ لو، فغلوہ اس کو بیڑیاں پہنا دو. کہ بھئی اب چل سکے گا یا نہیں چل سکے گا نا. پھر کیا کرو؟ ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم کی آگ میں جھونک دو. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی قرآن کی ان 3 آیتوں سے کہ پکڑنے کا کام جہنم سے باہر ہوگا. فرشتے کہاں پکڑیں گے؟ میدان حشر میں دبوچ لیں گے. ہاں اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے موت کا فرشتہ آنے کے بعد وہ ایسا دبوچتا ہے کہ پھر انسان بے بس ہو جاتا ہے. کیسا ہو جاتا ہے؟ پھر پنڈلی سے مل جاتی ہے، پنڈلی سے مل جاتی ہے. اگر ٹانگیں چلانا بھی چاہے مرنے والا تو چلا نہیں سکتا. والتفت الساق بالساق، ساق کہتے ہیں عربی میں پنڈلی کو. اور آپ نے اردو کے اندر ایک لفظ سنا، بھئی آج کیا پکے گا؟ شاخ کا گوشت. بولتے نہیں بولتے؟ ارے بھائی بولتے نہیں بولتے؟ بگاڑ دیا اس لفظ کو. اصل ہے ساخ کا گوشت. کائے کا؟
سین الف قاف، یاروں نے اس کو بگاڑ دیا شاخ کا گوشت پکے۔ اس لفظ کی گہرائی میں جانا چاہیے، کون سی لینگویج کے اندر کون سا لفظ استعمال ہو رہا ہے اور کیوں استعمال ہو رہا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دونوں کام کہاں ہوں گے، جہنم کے اندر یا جہنم کے باہر؟ باہر، کیونکہ پتہ کیا چل رہا ہے، اس کو پکڑ لو، اس کو بیڑیاں پہنا دو، ثم الجحیم صلوہ، ثم کے معنی پھر، کیا معنی؟ پھر اس کو جہنم میں جھونک دو، یعنی یہ دونوں کام جہنم سے باہر ہوں گے۔ پھر اس کو جناب جھونک دو، اچھا جی، پھر جہنم میں ڈال دیا فرشتوں نے۔ پھر ایک کام فرشتے اللہ کے حکم سے، جیسے عیسائیت میں موجود ہے، جہنم میں جھونکنے کے بعد ایک کام اور کریں گے اس کے ساتھ۔ وہ کام کیا ہے؟ یہ سارا بیان انشاءاللہ ہمیں آپ کو گناہوں سے روکے گا، اللہ سے بغاوت کرنے سے روکے گا۔ ابھی بتایا نہیں، جہنم کا ذکر کرنے سے آدمی گناہوں سے بچتا ہے اور نیک اعمال کرنے سے جنت میں جانے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں بھائی جان۔ یہ نہیں کہ ہمیشہ یہاں جنت کے مزے، جنت کے لطف سنتے رہو، نہیں، ایک پہیے کی گاڑی میں اجی نہیں ہوتی۔ بات سمجھ میں آ رہی پہلوان صاحب؟ ایک پہیے کی سائیکل سرکس میں تو مل جاتی، سرکس میں دکھائی دیتی ہے، وہ اپنے کرتب دکھاتا ہے، پر روڈ کے اوپر تو دو پہیوں کی سائیکل ہوتی ہے۔ لہذا یہ جو دو پہیوں کی سائیکل ہے، ایک پہیا جنت اور ایک پہیا جہنم۔ اچھا، ہندوستان میں اور پوری دنیا کے اندر جتنی بھی کنٹریز ہیں، ممالک ہیں، ان میں دونوں طرح کی باتیں موجود ہیں۔ بھائی گورنمنٹ کے لا کے اعتبار سے آپ کام کریں گے، قانونی گورنمنٹ کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن اگر گورنمنٹ کے اصول سے آپ نے برگشتگی اختیار کیا، آپ ہٹے، تو اس کی سزا بھی موجود ہے۔ تو شریعت میں دونوں چیزیں، دنیا کے اندر کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے شریعت نے حدود رکھی ہیں۔ کیا رکھی ہیں؟ حدود سزاؤں کو کہتے ہیں۔ سزائیں، جیسے آدمی 10 درہم کی چوری کر لے تو اس کا یہاں سے ہاتھ اتار دیا جائے گا۔ کتنے درہم کی چوری؟ 10 درہم چاندی کے سکے، یہاں سے ہاتھ اتار دیں گے۔ اور اگر 10 درہم سے کم کی چوری کی تو پھر اسلامی حاکم جو سزا مقرر کرے گا وہ سزا اس کو دی جائے گی، وہ اپنی ثوابدید پر موقوف ہے۔ مثلا ڈنڈے لگوا دے، گدھے پر بٹھا دے، منہ کالا کر کے گاؤں میں گھما دے، شہر میں گھما دے، لیکن ہاتھ نہیں کٹے گا۔ ہاتھ تو جب کٹتا ہے جب 10 درہم یا اس سے زائد کی چوری کرے۔ پھر یہ کہ چوری کی جو تعریف ہے شریعت میں وہ بھی لازم آئے۔ چوری کسے کہتے ہیں شریعت میں؟ ایک تو وہ چوری ہے جو آپ سمجھتے ہیں، عرف عام میں بولا جاتا ہے۔ ایک چوری شریعت کی ہے، کیا مطلب؟ غیر کے مال کو، غیر کے مال محفوظ کو، سن لیجئے چوری کی تعریف کیا ہے شریعت میں۔ غیر کے یعنی دوسرے کے مال محفوظ کو خفیہ طریقے سے اپنے قبضے میں لے لینا، یہ چوری کہلاتا ہے۔ اب اس میں کئی قاعدے آ گئی۔ چوری جب ثابت ہوگی جب مال اپنا نہ ہو، دوسرے کا ہو۔ بھئی اپنا آدمی مال لے رہا ہے تو اس میں چوری کائے کی ہے؟ تو پہلی قید کیا ہے؟ مال کس کا ہو؟ دوسرے کا ہو۔ دوسری قید یہ ہے کہ دوسرے کا مال محفوظ ہو، تجوری میں بند رکھا ہو۔ یہ نہیں کہ کوٹ کے چوراہے پر پڑا میاں کسی کا مال اور کسی نے جناب وہ مال لے لیا، تو محفوظ تو نہیں ہے وہ۔ ارے بھائی وہ تو بالکل کھلا ہوا پڑا ہے،
یہاں یہ دوسری قید پائی جانی چاہیے. تو مال دوسرے کا ہو، محفوظ ہو، تالے میں بند رکھا ہو یا کسی اور طریقہ حفاظت کے اندر رکھا ہو. تیسری قید یہ ہے خفیہ طریقہ، چپکے چپکے. کیسے؟ چپکے چپکے لے. اب گھر والوں کو علم تھوڑا ہی ہوتا ہے، گھر والے تو سوتے رہتے ہیں، گھر کا مالک سوتا رہتا ہے کہ نہیں. اب بیچارہ دکان بند کر کے گیا، گھر گیا، تالا لگا کر گیا، مال بھی دوسرے کا ہے، محفوظ بھی ہے کہ تالا لگ رہا دکان پہ شٹر میں، اور چپکے سے رات کے 2 بجے اٹھ کے بھی تالے کاٹ لیے اور پھر اس کے مال کو اپنے قبضے میں کر لیا. معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی دکان کا شٹر کھلا ہوا ہو اور پھر کوئی دوسرا آدمی اس مال کو لے تو اس کی وجہ سے ہاتھ نہیں کٹیں گے. وہ قید پائی جانی چاہیے، اپنے قبضے میں کر لے. یہ نہیں کہ تالا کاٹا اور کاٹنے کے بعد مال چرایا، مال چرانے کے بعد وہیں سڑک پہ ڈال گیا. قبضے میں کہاں ہوا؟ آدمی اس کو اپنے قبضے میں لے. اب یہ قیودات جو ہیں یہ چوری کی ہیں. چنانچہ ایک کام جو ہوگا وہ جہنم کے اندر کیا؟ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. اس کو جہنم میں پھینکے جانے کے بعد ایک زنجیر ڈال دو اس کے اوپر. کیسے؟ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن کی اس آیت میں کہ اس کی لمبائی جو ہے زنجیر کی وہ 70 گز ہوگی. کتنی بھائی؟ اللہ تعالیٰ آپ بھی عجیب و غریب ہیں. ارے بھائی جہنم میں آپ نے ڈال دیا، بیڑیاں پہنا دی، یہ تو خود بہت زبردست جناب سزا ہے. اس کے بعد آپ فرما رہے ہیں کہ اب یہ کام کرو جہنم میں جا کر اس کے ساتھ کہ 70 گز لمبی زنجیر میں اس کو قید کرو. ابھی میں نے کیا بتایا آپ کو کہ جہنمیوں کو جو جگہ ملے گی بہت وسیع اور عریض یا بہت تنگ؟ ایسے رہیں گے بس. اللہم احفظ. نہ ادھر بھاگ سکتا ہے، نہ ادھر، نہ بیٹھ سکتا ہے. اور اس کے مد مقابل جو جنتی لوگ ہیں وہ تو عیش و آرام کر رہے ہیں. بہت بڑھیا. سرکار نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر جنت میں ایک ڈنڈا رکھنے کی، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ بھی مل جائے تو وہ جگہ ایک ڈنڈے کے برابر دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے. اللہ ہمیں عطا فرمائے. ادھر یہ خوشحالی، ادھر یہ بدحالی. 2 پہیے ہیں گاڑی کے. اب ایک بات اور عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، چونکہ میں قرآن کو چھپانے کا عادی نہیں، کلیئرلی بالکل. شریعت میں 2 چیزیں ہیں. نمبر 1 اچھی باتوں کی تعلیم دینا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ امر بالمعروف. اور دوسرا پہیہ شریعت کی گاڑی کا ہے بری باتوں سے روکنا، اس کو نہی عن المنکر بولتے ہیں. منکر نہیں، منکر. جی. منکر کے معنی گناہ، شریعت کے خلاف بات. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے کہ اچھی بات کی تو تعلیم دیتے رہتے ہیں. مثلا بھائی نماز پڑھو، روزہ رکھو، قرآن پڑھو. ارے بھائی یہ نیک اعمال کی دوا اور میڈیسن آپ اس کو دے رہے ہیں، لیکن پرہیز تو نہیں بتا رہے. نہیں آ رہی بات سمجھے؟ دوا جب پیتا ہے کوئی مریض، کوئی پیشنٹ، کوئی روگی، تو ڈاکٹر صاحب، حکیم صاحب اس کو پرہیز بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے؟ اب ایک آدمی شوگر کا مریض ہے، خوب میٹھا کھا رہا ہے دھڑلے سے، اور گولی بھی کھا رہا ہے، انجیکشن بھی لگوا رہا ہے، تو وہ انجیکشن کیا فائدہ کرے گا؟ جتنے بھی گناہ ہیں مسلمانوں وہ تمام کے تمام پرہیز ہیں، اور جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ دوا ہیں. کیا ہیں؟ اب بتاؤ، دوا کے ساتھ پرہیز بھی ضروری ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی کو موتی جرا ہے، بخار آ رہا ہے، جا رہا ہے، ٹائیفائیڈ ہے،
وہ ٹائیفائڈ کا جو پیشنٹ ہے، مریض ہے، ٹھنڈے پانی سے نہا بھی رہا، فائدہ ہو جائے گا اس کو. اس لیے میرے بھائیوں اس کو یاد رکھو. اور ایک بات اور بتاتا ہوں میں آپ کو کہ اچھی باتوں کا حکم دینا، اس کا بیان قرآن میں کم ہے. کیا ہے؟ کم. بری باتوں سے روکنا، اس کا بیان زیادہ ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ آدمی بعض مرتبہ جب بیمار پڑتا ہے تو اس کی بیماری پرہیز کرنے سے ہی دور ہو جاتی، دوا کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. کیوں بھائی، میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو پرہیز زیادہ بتایا، دوا کم کھانے کو دی. جیسے بڑا ڈاکٹر جو ہوتا ہے نا، وہ دوائی بہت کم دیتا ہے مریض کو، MBBS MD MS. اور جتنا یہ جھولا چھاپ ڈاکٹر ہیں گلیوں میں جو بیٹھے ہیں، یہ تو 20 مرض آپ بتائیں گے، 20 طرح کی گولیاں بھر دیں گے. یہ موٹا پوڑیا نہیں ہے، وہ نزلہ بھی ہے تو صاحب اس کی بھی آگے، بخار بھی ہے تو اس کی بھی لکھ دی. بڑا ڈاکٹر جو ہوتا ہے پڑھا لکھا، وہ اسی ایک گولی سے کئی طرح کی بیماریوں کا علاج کر لیتا ہے. بالکل اسی طرح جو بڑھیا عالم ہے، مدقق محقق، قرآن پر اس کو قابو ہے، ماہر ہے، قرآن کا اسپیشلسٹ ہے، قرآن کریم کے معانی اللہ نے اس کے اوپر کھول دیے، تو بتاتا ہے ایک چیز اور بہت سی چیزوں کا فائدہ کر دیتا ہے. لیکن ماہر ہونا شرط ہے. قرآن پہ پکڑ مضبوط ہو اس عالم کی، تب مزہ آتا ہے. گہرائی کی باتیں تو بھائی پانی کے اندر جا کر ملتی. موتی کہاں ملتے ہیں؟ اچھا بتائیے کہاں ملتے ہیں؟ پانی کے اندر یا پانی کے اوپر؟ پانی کے اوپر تو یار کاہی کہلاتی، کاہی، جس کو ہمارے امروہہ میں بگاڑ کر بولتے کائی. جہاں نل لگا رہتا وہ ہری ہری کاہی دیکھی نہیں؟ لفظ کاہی چھوٹے یہاں سے. اس کو عربی میں کہتے ہیں تحلب. تحلب کے معنی کاہی. تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں دوا تو کم دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑوں کا بڑا ہے. کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ اس سے بڑا کوئی ہے؟ نماز کے اندر بار بار اللہ اکبر، اذان کے اندر اللہ اکبر، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. جب رکوع کرتے ہیں تو اللہ اکبر، یہ عقیدہ نماز پڑھنے والے جما کر چل تو سب سے بڑے کی عبادت کر رہا ہے، جو ہر چیز پر قابو یافتہ ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کو جاننے والا ہے. لہذا قرآن کریم میں امر بالمعروف کا ذکر زیادہ ہے، نہی عن المنکر کا. نہی عن المنکر، پرہیز کرو بھائی، پرہیز، تو دوا کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. چنانچہ یہ تجربہ ہے لوگوں کا کہ جب آدمی گناہوں سے پرہیز کرتا ہے تو قسم بخدا خود بخود طبیعت نیک کام کرنے کو چاہتی ہے. اب دوا بھی کھا رہے ہیں اور بد پرہیزی بھی کر رہے ہیں، ٹی بی بھی ہے اور سگریٹ سوت رہے ہیں، حقہ پی رہے ہیں، بیڑی کو سوت رہے ہیں اور خون کی الٹی بھی ہو رہی ہے. عجیب و غریب بات ہے بھائی. تو اس لیے جب آدمی گندگی سے دور رہے گا تو خود بخود طبیعت کہاں چلے گی؟ پاکی کی طرف چلے گی. ہر نیک عمل پاکی ہے، ہر گناہ کیچڑ ہے، ظلمت ہے. اور یاد رکھو مسلمانوں، دنیا کے اندر اندھیرے تو بہت ہیں، میری طرف توجہ رکھیے. دنیا کے اندر اندھیرے بہت ہیں. یہودیت اندھیرا ہے، عیسائیت اندھیرا ہے، قادیانیت اندھیرا ہے، شیعیت اندھیرا ہے، بہریت اندھیرا ہے، کرامیت اندھیرا ہے، جہمیت اندھیرا ہے، قدریہ یہ اندھیرا ہے. دنیا میں اندھیرے ایک ہیں یا بہت سے ہیں؟ توجہ، دنیا میں اندھیرے تو بہت، لیکن روشنی ایک ہے. کیا ہے وہ؟ نور محمدی. کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. نور نبوی، نور رسول صلی اللہ علیہ وسلم.
دنیا میں اندھیرے بہت ہیں لیکن روشنی ایک ہے. اس لیے یاد رکھو پورے قرآن شریف میں ظلمت کی جمع تو آئی ہے اندھیرا، لیکن پورے قرآن میں کہیں نور کی جمع انوار نہیں آئی. ٹٹول کے دیکھ لو قرآن کو، پلورل نہیں ہے نور کا، کیونکہ نور ایک ہے بہت سے ہیں. وہ کیا ہے؟ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس عمارت کو جو بنا گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، آپ کے لیے، لوگوں نے قرآن کو صرف تلاوت کے لیے سمجھ لیا. ابھی اس کو پریکٹیکل لائف میں لے کر آؤ نا. یہ صرف تلاوت کے لیے تھوڑا، یہ بے شک تلاوت بھی بہت اچھا عمل ہے، لیکن اللہ نے یہ قرآن پاک نازل کیا تاکہ ہماری لائف کے اندر، ہماری زندگی کے اندر چینجز آئے، انقلاب برپا ہو. پہلے گندے تھے اب اچھے ہو گئے. پہلے جیسے کسی نے پوچھا عالم ربانی سے، مجدد الفسانی علیہ الرحمہ سے، کہ حضور لاکھوں آدمی حج کو جاتے ہیں. توجہ، ہاں بھائی لاکھوں ہی جاتے ہیں، ہزاروں میں نہیں. آپ یہ فرمائیے کہ مقبول حج کی پہچان کیا ہے؟ مقبول حج کی، جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکا، پہچان بتائیے. تو حضرت نے ارشاد فرمایا مقبول حج کی پہچان یہ ہے کہ جب حج کو گیا تھا تو گناہگار تھا، اور جب حج سے واپس آیا تو نیک بن کے آیا. کیسے؟ داڑھی نہیں تھی، داڑھی رکھ کے آیا. نمازوں کا تارک تھا، نمازوں کی پابندی کرنے لگا. حضور سے محبت نہیں تھی، محبت رسول غالب ہو گئی، ایک دم تبدیلی آ گئی. بس یہ جو اندھیرے کو چھوڑ کر نور کی جانب آ گیا، یہ حاجی، یہ نیک کام کرنے لگا، زندگی میں تبدیلی آ گئی، انقلاب. حضور نے آ کر دنیا میں کیا کیا بولو؟ کفار کو کفر پر باقی رکھا یا انقلاب برپا کر دیا؟ انقلاب برپا کر دیا، تبدیلی آ گئی، تغیر آ گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر محنت کی، اسلام کے قلعے کو مضبوط کر کے چلے گئے. اب اس قلعے کو مضبوطی سے ہمیں سنبھالے رکھنا ضروری ہے. اس کی در و دیوار کی حفاظت، اس کے کواڑ میں دیمک تو نہیں لگ رہی، اس کی حفاظت، چھت کی حفاظت، تمام چیزوں کی حفاظت ضروری ہے ایک مومن کے لیے. اور میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ مسلمانوں کی عجیب و غریب حالت ہو گئی. اتنا بڑھیا نبی ملا، چوبے بڑھیا گھٹیا، کیا عقیدہ بتاؤ؟ ارے یار بڑھیوں کا بڑھیا، مخلوق میں کوئی مثال تھوڑی ہے سرکار کی. خدا اپنی خدائی میں بے مثال، مصطفیٰ اپنی مصطفائی میں بے مثال. اتنا بڑھیا نبی ملے اور پھر کوئی مسلمان جہنم میں جائے، توبہ، اللہم احفظنا. اب اس کا بالکل الٹا ہو رہا ہے. ہزاروں فلسطینیوں کو مار دیا یہودیوں نے غزہ کے اندر. کہاں؟ پاکستان میں اس وقت بھونچال آیا ہوا ہے. مسلمان کو کاٹ رہا ہے. تو ہم تو بھائی یہی کہتے ہیں کہ ہم اپنی انڈیا میں بہت اچھے ہیں. اپنی انڈیا میں اگر وہ 45 کروڑ کا ملک الگ نہ بنتا، اب تو 18 کروڑ رہ گیا، 20 کروڑ. بنگلہ دیش وہاں سے کٹ گیا. کیوں بھائی 1971 کی لڑائی آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی احسان بھائی یاد ہے نہیں؟ اندرا گاندھی نے 2 ٹکڑے کروا دیے. 1971 امروہہ میں بلیک آؤٹ ہوتا تھا، بلیک آؤٹ، کوئی روشنی نہیں جلتی تھی، بلیک آؤٹ کروا دیے اس نے ٹکڑے. اب یہ 18 کروڑ کا باقی رہ گیا، یہ بھی نہیں سمجھ رہا ہے ان سے. دیکھو کیا حالت ہو رہی ہے آج کل، کیا حالت ہو رہی ہے اس ملک کی جو اسلام کے نام پر بنا، اور اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی اسلام وہاں پر نہیں آیا. اسلام نہیں آیا. میں نے خود دیکھا الحمدللہ
ہمارے ہاں تو ہمارے علاقوں کے اندر مسجدیں بھر جاتی ہیں نمازیوں سے. وہاں جمعے کے اندر بھی میں نے مسجدیں خالی دیکھی، اپنی آنکھوں سے دیکھا. کیا کرو گے؟ مشائخ محنت کرتے کرتے وہاں کے تھک گئے، لیکن گروہی اختلاف، لسانی اختلاف، زبان کا اختلاف کہ تو اردو بولتا ہے میں سندھی بولتا ہوں لہذا تجھے کاٹ کے پھینک دوں گا. اور ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ ہمارا اسلام صرف عرب کے لیے، ساری دنیا کے لیے. اور ساری دنیا میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ کوئی آدمی یہ کہے یار یہ تو عربی زبان میں نہیں ہے، تو تم اس عربی زبان کے قرآن کو سمجھو، عربی پڑھو. عربی پڑھنا لازم ہے ہر مومن مسلم کے لیے. وہ سمجھے گا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. اس لیے ایک تو یہودی کتنے بم برسا رہا ہے غزہ کے اندر. ابھی آپ کو پتا ہے کہ نہیں؟ آپ کہیں اور رہتے ہیں، دنیا کے حالات سے باخبر ہیں کہ نہیں؟ ساری دنیا کے اندر یہ امت مسلمہ بے چین ہے اس وقت. یہ امت مسلمہ بھیک مانگ رہی دوسروں سے. ابے ہمارے نبی نے تو اتنا دیا کہ ہمارا دامن تنگ ہے اور حضور کی عطا سب سے زیادہ ہے. دور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہو کر دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز کر رہے ہو، یہ غلط ہے. اللہ بھی اچھا اور اس کا نبی بھی، اس کے اولیاء کرام بھی اچھے، اس کا قرآن بھی اچھا، سرکار کی صحیح احادیث بھی بہت اچھی. میں نے کہا کہ کیا تقدیر نے چنوائے تھے اسی لیے تنکے؟ کیا تقدیر نے چنوائے تھے اسی لیے تنکے؟ نشے من جب بن جائے تو کوئی آگ لگا دے. گھر بن گیا، حضور نے گھر بنا دیا، اسلامی حکومت قائم کر کے دکھائی مدینہ منورہ کے اندر. میثاق قائم فرمایا سرکار نے. ایک آپ کے سامنے ماڈل پیش کر دیا، نمونہ پیش کر دیا کہ اسلامی حکومت کیسے ہوتی ہے. تو بھئی کس نے قائم کی تھی پہلی وہ حکومت؟ نبی کریم. کیسا امن تھا، کیسا چین تھا. اور آج بھی جہاں اسلامی ملک دنیا میں کوئی نہیں ہے، یاد رکھو 100% کہیں بھی شریعت لاگو نہیں، چاہے سعودیہ ہی کو نہ ہو. کچھ باتیں لاگو ہیں، لیکن ان کچھ باتوں کا لاگو ہونا اتنا بڑا فائدہ دے رہا ہے کہ سعودیہ میں چوری نہیں ہوتی، سعودیہ میں قتل و غارت گری نہیں ہوتی، پتہ کہ ہاتھ کٹ جائے گا. نشے کی چیزیں وہاں پر نہیں جا سکتی، پتہ ہے کہ گردن اڑا دیں گے. تو قوانین اور قوانین کے اوپر پابندی یہ بہت زیادہ ضروری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات قائم فرمائی. پوری دنیا میں اسلامی حکومت حضور کے نہج پر قائم نہیں ہے. اٹھا کر دیکھ لیں آپ. بہرحال عرض یہ کرنا تھا کہ پھر وہ زنجیر جو ہے اس کی حقیقت کیا ہوگی اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم. یہ متشابہات میں سے کتنی موٹی ہوگی؟ اللہ نے لمبائی تو بتا دی. لمبائی کتنی بتائی؟ 70 گز. موٹائی نہیں بتائی. کیسے اس کے جناب آنکڑے ہوں گے، کیسے اس کے خانے ہوں گے، کچھ پتہ نہیں. ہم تو یہ دعا کرتے ہیں اللہ دکھائی نہیں وہ. اللہم احفظنا. اس 70 گز زنجیر میں اس کو ڈال دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. یہ کچھ باتیں آج کے درس میں آپ حضرات کے سامنے آئیں. اب یہ ڈالا کیوں جائے گا؟ اس کی وجوہات، اس کے ریزنز، اس کے اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیتوں میں بیان فرما رہا ہے. انشاءاللہ اس کو اگلے پیر میں بیان کریں گے. اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو.